العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم وكلمات بيته وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مدحرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رحيم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا راسل الكرب تعالى کی حمد و ثنا اور اس کے در محبوب جامع بنائے رحمت دلائے حضور رحمت العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی قدس میں ہدیت و دعا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہی ہو جو چیز کہاں رکھی ہے تو مجھ پر درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ چیز یاد آ جائے. اللہ پاک خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی اقدس میں درود پاک پڑھ کے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر کسی راستے سے ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان بزرگوں کو اسی راستے سے دوبارہ چلتے ہوئے دیکھا گیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور ابھی اسی راستے سے گزرے تھے, دوبارہ اسی راستے سے گزرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی. تو آپ فرمانے لگے کہ میں پہلے اس راستے سے گزرا تھا تو اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا, اللہ کے ذکر سے غفلت ہو گئی تھی. تو مجھے مناسب یہ لگا, میرے دل نے یہ چاہا, میرے دل کی یہ تمنا ہوئی کہ میں جہاں سے بھی گزروں زمین کے اس حصے کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر نکلوں. تو میں اس وجہ سے اس راستے سے اب دوبارہ آیا ہوں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, تاکہ زمین کا یہ حصہ کل قیامت میں میرے ذکر کی گواہی دے. اب دیکھیں ایک ہمارے بزرگوں کی سوچ, ہمارے بزرگوں کا جذبہ, ہمارے اکابر کی خواہش اور تمنا کہ ان کی دل کی یہ آرزو رہتی کہ جب بھی گزرے, جہاں سے بھی گزرے, جب بھی کہیں آنا ہو, کہیں پر جانا ہو, راستے سے گزرنا ہو, کہیں پر بیٹھنا ہو, تو زمین کا ہر وہ حصہ جہاں سے گزرنا نصیب ہو, جہاں پر بیٹھنا نصیب ہو, وہاں پر ہم اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی عبادت کریں, تاکہ کل قیامت کے دن جب زمین گواہی دے تو زمین اس بات کی گواہی دے کہ مولا یہ بندہ تیرا زمین پر رہتے ہوئے تیرا ذکر کرتا رہا. آج ہم دیکھیں عام طور پر ٹریکٹر ٹرالیاں رکھنے والے اور بھی عموماً موٹر سائیکل پر بھی نظر آتا ہے, بندہ بلند آواز سے میوزک لگاتا, گانے چلاتا, گانے بجاتا ہے, گویا کہ وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو گناہ کر ہی رہا ہوں, لیکن میری وجہ سے تم بھی گناہ میں پڑ جاؤ, میرے گناہ کا وبال تو مجھ پر ہے ہی, لیکن تمہارے گناہوں کو بھی میں اپنے پلڑے میں رکھتا ہوں. گویا کہ اس طرح نظر آتا ہے. جبکہ شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی, انسان کو دل دیا, زبان دی, جسم کے دیگر اعضاء دیے. کیوں دیے؟ شاعر کہتا ہے دل یاد نہیں بنایا ہے, تعریف نہیں زبان, اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے. اب دیکھیں دنیا میں اگر ہم کسی کو کام پر رکھیں, ایک موٹی سی مثال ہے, سادہ سی مثال, اور اس کو اپنی طرف سے موٹر سائیکل یا کار یا کچھ بھی ایسا ویکنس لے کر دے, ایسی سواری لے کر دے کہ جس کے ذریعے وہ معاملات کرے, تو جب تک وہ کام کرتا رہے گا ہماری طرف سے وہ جو اس کو موٹر سائیکل یا کار ملا ہے کام کرنے کے لیے اس کے پاس رہے گا,
لیکن جب وہ ڈنڈیاں مارنا شروع کر دے گا تو ہم اس سے وہ چیز واپس لے لیں گے. یعنی جس مقصد کے لیے اس کو کوئی بھی چیز ہم نے دی تھی، اگر وہ اس مقصد کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، اس کام کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، جو ڈیوٹی، جو نوکری، جو جاب اس کی ہے اس میں ڈنڈی مارتا ہے، صحیح طریقے سے وہ ڈیوٹی ادا نہیں کرتا، تو اس کو دی ہوئی وہ چیز، اس کو دی ہوئی وہ سہولت، اس کو دی ہوئی وہ فیسلٹیز ہم واپس لے لیتے ہیں. لیکن رب کتنا قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء عطا کیے جسم کے، آنکھیں عطا کی اس لیے کہ میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھے، میری بنائی ہوئی چیزوں کی زیارت کرے، قرآن کی زیارت کرے. زبان بھی اس لیے کہ میرا ذکر کرے، میری پاکی بولے، میری تسبیح کرے. کان دیے اس لیے کہ ان کانوں کے ذریعے حلال طیب کلام کو سنے، اللہ کے ذکر کو سنے، نعت مصطفیٰ کو سنے، رب کے قرآن کی تلاوت کو سنے. لیکن آج دیکھا جائے دنیا میں آنکھوں کے ذریعے گناہ، دنیا میں زبان کے ذریعے گناہ، دنیا میں کانوں کے ذریعے گناہ، دنیا میں ہاتھوں کے ذریعے گناہ، دنیا میں قدموں کے ذریعے گناہ. اب دنیا داری کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی کو فیسلٹیز دی جائے، سہولیات دی جائیں، اور اگر وہ ہمارا کام نہ کرے وہ سہولیات واپس لے لی جاتی ہے. لیکن رب اتنا قریب ہے کہ بندہ آنکھوں سے سارا دن گناہ کرتا ہے، رب بندہ نہیں کرتا. بندہ کانوں کے ذریعے گناہ کرتا ہے، رب بینا نہیں کرتا. بندہ زبان کے ذریعے گناہوں کا بازار گرم رکھتا ہے، رب گونگا نہیں کرتا. بندہ ہاتھوں کے ذریعے گناہ کرتا ہے، اللہ ہاتھوں کی نعمت واپس نہیں لے لیتا، بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ کر رجوع کر لے، میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے. اگر میری بارگاہ میں توبہ کرے گا میں تیری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. اب انہی جسم کے اعضاء میں سے ایک جز زبان ہے، اور زبان کے ذریعے آج زمانے کے اندر ایک ایسی بیماری عام ہو چکی ہے جو صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں پوری سمجھی جاتی ہے. اس زبان کے ذریعے معاشرے کے اندر ایسی بیماری ہے جس نے تباہی مچا رکھی ہے، ایسی بیماری ہے جس نے گھر کے گھر اجاڑ رکھے ہیں، ایسی بیماری ہے جس نے ہمارے رشتوں کو، ہمارے تعلقات کو، ہمارے ناطوں کو توڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. بھائی بھائی کے دستوں کی ربا ہے، بہن کا بہن سے تعلق کوئی نہیں، بھائی بھائی سے بات کر کے راضی کوئی نہیں، صرف اس زبان پر پائی جانے والی اس ایک بیماری کی وجہ سے. قرآن پاک رب تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس واقعے سے سمجھیے کہ وہ بیماری کون سی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو بتا دیا کرتے جب بنی اسرائیل کے بچے آپ کے پاس جمع ہوتے کہ تمہارے گھر والوں نے کیا پکایا ہے، تمہارے گھر والوں نے کیا کھایا ہے، اور تمہارے لیے کیا بچا کر رکھا. تمہارے تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا. اور بنی اسرائیل کے بچے بھی بڑی محبت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہوتے، آپ سے باتیں سنتے. تو جب بھی وہ جمع ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو غیب کی خبر دیتے ہوئے بتاتے کہ تمہارے گھر میں آج یہ پکا ہے، تمہارے گھر میں آج یہ پکا ہے، تمہارے گھر میں آج یہ پکا ہے، اتنا اتنا تمہارے گھر والوں نے، ماں باپ نے کھا لیا ہے، اور اتنا حصہ بچا کر تمہارے لیے رکھا ہے. اب جب یہ بچے گھر پہنچتے ہیں، گھر جا کر ماں باپ کو کہتے ہیں کہ وہ جو تم نے پکایا ہے اور ہمارے لیے بچا کر رکھا ہے وہ ہمیں دو. اب ماں باپ بچوں کو دے تو دیتے، لیکن ماں باپ پوچھتے بچوں سے کہ تمہیں اس چیز کی کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ تم گھر کے باہر ہوتے ہو، گھر کے باہر تمہارا وقت گزرتا ہے، گھر کے اندر کیا معاملات ہو رہے اس کی خبر تمہیں کیسے ہوتی ہے؟ تو بچے بتاتے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب باتوں کی خبر دے دیا کرتے ہیں. جب والدین کو یہ پتا لگا کہ حضرت عیسیٰ اس طرح معاملات کرتے ہیں تو اب انہوں نے بچوں کو حضرت عیسیٰ کے پاس جانے سے روک دیا. اور آج معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر یہی چلن ہے. آج اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ ہمارا بچہ خاص طور پر مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، یا ہمارا بچہ دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، اور ان دیندار لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس پر بھی دین کا رنگ چڑھ رہا ہے،
تو ہم اس بچے کو دیندار لوگوں سے ملنا روک دیتے ہیں، اس کے درمیان میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. اور اگر دیکھا کہ بچہ نمازی بن گیا، بچے کے چہرے پر داڑھی آئی تو اس نے خوف خدا کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ سمجھتے ہوئے داڑھی رکھ لی، تو ہم داڑھی رکھنے سے روکنے کے لیے کہتے ہیں بیٹا ابھی کون سی تمہاری عمر ہوئی ہے. اگر کوئی امامہ باندھنے لگ جائے ہم کہتے ہیں بیٹا ابھی کون سی تمہاری عمر ہوئی ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا آج تک کوئی ایسا بچہ دیکھا کہ پیدا ہوا اور منہ پر داڑھی نکل آئی؟ کیا آج تک کوئی ایسا بچہ دیکھا کہ 9-10 سال کی عمر ہے اور صحیح گھنی داڑھی نکل آئی؟ نہیں دیکھا ہوگا. داڑھی نکل آئی جس عمر میں آ کر نکلی، گویا کہ رب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اب داڑھی رکھنے کا وقت ہو گیا ہے. جب تک داڑھی رکھنے کا وقت نہیں ہوا تب چہرے پر آئی ہی نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچوں کو روک دیا، ایک بڑے سارے کمرے میں ان لوگوں نے بند کر دیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، لوگوں نے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے نہیں آ رہے تو اب خود تشریف لے گئے بستی میں اور پوچھا گھر والوں سے، نہیں بچے آتے تھے آج کل بچے آ نہیں رہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو گھر والوں نے جواب دیا، اکٹھے ہو کر ساری آپس میں ڈیلنگ ہو چکی تھی کہ بچے یہاں پر نہیں ہے، جب یہاں پر نہیں ہے تو آئیں گے کیسے؟ پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ اس گھر کے پاس سے گزرے جس بڑے سارے گھر میں سب بچوں کو جمع کر کے رکھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا اس کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے اس گھر کے اندر بچے نہیں ہیں، بلکہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا اس گھر کے اندر سور ہے، اس گھر کے اندر سور ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا چلو جیسا تم کہتے ہو اگر ہے تو ایسا ہی ہو. آپ کے جانے کے بعد جب دروازہ کھولا گیا وہ بچے سارے کے سارے سور کی شکل میں بدل چکے تھے. یعنی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولنے کی سزا دنیا میں نہیں ملی کہ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ گھر کے اندر بچے نہیں ہیں بلکہ ہم نے سور بن کر رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی سزا دنیا میں یہ دی کہ ان کے سارے بچوں کو. اب ایک تبصرہ یہاں پر میں کرتا چلوں، ہمارے اندر بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ 3-4 بار لفظ سور بولا، ہمارے اندر یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ جی سور کہنے سے 40 دن تک زبان پاک ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے کہہ دیا 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی. اسلام اور شریعت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کنسپٹ کلیئر کریں. لفظ سور، لفظ خنزیر قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، تو لفظ سور کہنے سے زبان پاک نہیں ہوتی. حقیقت اس کے الٹ ہے. ہم نے سنی باتوں پر عمل کر رکھا ہے جی ہمارے بڑے وڈیرے یہ کہہ کر گئے ہیں ایسا کہنے سے ناپاک ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں. لیکن دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ گالیاں دینا کبیرہ گناہ ہے، پھر بھی لوگ گالیوں پر گالیاں دی جا رہے ہیں. دوسری طرف ایک طرف یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس پر ہمارے تبصرے ختم نہیں ہوتے، اس پر ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی. اور دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ گالیاں دینا کبیرہ گناہ ہے، اور علاقے میں، محلے میں، گھر میں، گلی میں ہم دیکھتے ہیں لوگ گالیوں پر گالیاں دیے جا رہے ہیں لیکن اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا. ایک طرف وہ چیز ہے کہ جس کا شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور دوسری طرف شریعت کہتی ہے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. بتاؤ کون سی بیٹھک غیبت سے خالی ہے؟ ایک طرف شریعت کہتی ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور دوسری طرف ہمیں پتا ہے نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. پورے محلے کے اندر بے نمازی گھوم رہے ہیں، ہمارے تعلقات بھی ہیں، ہماری دوستیاں بھی ہیں، ہمارے رشتے دار بھی ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے پر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا. اسی طرح دیگر گناہوں کو لے لیں کہ جن کو شریعت کہتی ہے یہ گناہ ہے، ان باتوں کو لے کر ہمارے ماتھے پر شکر نہیں آتی، ان باتوں کو لے کر ہم پریشان نہیں ہوتے، ان باتوں کو لے کر ہم تبصرے نہیں کرتے. اور دوسری طرف وہ باتیں ہیں کہ جن کا شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں، اور ہم کہتے ہیں چلو جی یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس واقعے سے، قرآنی واقعے سے 2 باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنا ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ہی اس کی نحوست کو ظاہر فرما دیتا. انہوں نے جھوٹ بولا، تھے تو بچے ہی، لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے بچے ویسے ہی ہو گئے جیسا انہوں نے کہا تھا. دوسرا، اس واقعے سے
اللہ کے نبی کا علم غیب ثابت ہوا کہ اللہ اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تبھی تو حضرت عیسیٰ دیا کرتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں یہ ہوا ہے، اتنا پکایا گیا ہے، اتنا کھا لیا گیا ہے اور اتنا تمہارے لیے بچا کر رکھا ہے۔ تو وہ بیماری جو میں نے شروع میں عرض کی کہ زبان کے ذریعے ایک ایسی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے جس نے معاشرے کا چین و سکون برباد کر کے رکھا۔ ہر جگہ جھگڑے، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ نفرتیں، محبتوں کا دور دور تک نشان نہیں۔ اس بیماری کو جھوٹ کی بیماری کہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہے جھوٹ، بڑا عام جھوٹ ہے۔ پہلے کبھی کبھار کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا اور آج کبھی کبھار کوئی بندہ سچ بولتا ہے۔ ہم اپنی بیٹھکوں کو دیکھیں، ہم اپنی محفلوں کو دیکھیں، ہم اپنی مجلس کو دیکھیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو دیکھیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا ملانا ہے ان سے دیکھیں، جن سے سارا دن ہم نے کنورسیشن کرنی ہوتی ہے، باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہم ان سے دیکھیں اور اپنی باتوں کا اگر ہم ایکشن نکالیں، اگر ایک دن میں بندہ 100 باتیں کرے 100 میں سے 95 جھوٹ ہوگی۔ اور یہی معاشرے کا آج المیہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت رشتے جھوٹ بولنے سے نہیں ٹوٹتے بلکہ آج کے دور پہ رشتے سچ بولنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی آپ کا فرماتے ہیں رات کو خواب میں میرے پاس ایک شخص لایا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کا جبڑا کھینچ کر پھاڑا جا رہا ہے، ایک طرف سے پھاڑ کے دوسری طرف آتے ہیں، پہلی طرف والا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ والا پھاڑ دیا جاتا ہے، جب یہ پھاڑ کر دوسری طرف آتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو دوبارہ پھاڑ دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے اور اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ بندہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کو قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی۔ اب غور کرے، منہ پر ذرا سی خراش آنے کی بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ خراش نہیں ہے، جبڑا پھاڑا جا رہا ہے اور قیامت تک اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ سفر پر گئے، راستے میں ایک چرواہا ملا، آپ نے دسترخوان سجایا، آپ نے فرمایا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگا حضور میں روزے سے ہوں، حضور میں روزے سے ہوں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سفر نصیب کرے۔ مکے کے اندر پھر جس طرح کی گرمی ہے، ہماری گرمی کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ جس نے مکہ مکرمہ دیکھا وہ اس بات کا اقرار کریں گے، ہماری پنجاب کی گرمی کچھ بھی نہیں مکے کی گرمی کی آپ دیکھیں۔ وہ مکے کی گرمیاں ہیں، دوپہر کا وقت ہے، عبداللہ بن عمر جنگل میں سفر پر ہیں، چرواہا ملا، آپ نے کہا آجو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا حضور میں روزے سے ہوں۔ فرمایا سبحان اللہ، اتنی گرمی میں تم روزے سے ہو؟ کہنے لگا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی تو کوئی راستہ اختیار کرنا ہے نا۔ آپ نے فرمایا اچھا، دل میں سوچا بڑا متقی بندہ ہے، بڑا تقوی والا ہے، اس کے تقوی کو کیوں نہ آزمایا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنی بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ کہنے لگا حضور میں صرف چرواہا ہوں، میں بکریاں بیچ نہیں سکتا، میری ڈیوٹی اتنی ہے کہ چروا کر واپس لے جانی ہے، واپس جا کر آقا کو حساب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ جا کر آقا کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، جا کر آقا کو کہنا بھیڑیا کھا گیا، کون سا مسئلہ ہو جائے گا، ہم بکری خرید کر بکری کا گوشت بھی تمہیں دے دیں گے اور اس کے پیسے بھی دیں گے۔ آگے سے اس چرواہا نے بڑے پیارا کیا، بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا حضور آپ کہتے ہیں آقا کو جا کر کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا، پھر اللہ کہاں گیا؟ بھائی آقا کو تو جھوٹ بول دوں گا لیکن رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور فرماتے مجھے اس پر بڑا فخر ہوا کہ کیسا متقی بندہ ہے، کمال کی گرمی میں روزے سے ہے اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ جھوٹ بولنے پر تیار نہیں۔ جب واپس مدینے تشریف لے گئے، جا کر اس غلام کو ڈھونڈا، آقا سے غلام کو خریدا اور سارے کا سارا ریوڑ خریدا۔ فرمایا جا تو بھی آزاد ہے اور اس پورے ریوڑ کا میں تجھے مالک بناؤں گا۔ اب غور کریں، اگر وہ اس وقت جھوٹ بولتا صرف ایک بکری ملی تھی اور وقتی طور پر خوشی تھی، لیکن جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے غلامی سے بھی نجات عطا کی اور پورے ریوڑ کا بھی مالک بنا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر اترے، اپنی بیٹھ کو اترے، ہر دوسرا بندہ پریشان، ہر دوسرا بندہ جھگڑے کا شکار، ہر دوسرا بندہ نفرتوں کا شکار، محبتوں کا دور دور تک پتہ کوئی نہیں۔ اور پھر جب گھر میں لڑائیاں، کاروبار کے اندر گھاٹا، محبتوں کا
تعلق کوئی نہیں، ہر دوسرا بندہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو وہ تعلق توڑتا نظر آتا ہے، جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤ وہ محاورہ ہے نا جس سونے میں ہاتھ ڈالو مٹی بن جاتا ہے، برکت ہے ہی کوئی نہیں، بھائی برکت آئے گی کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس بندے سے۔ کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولے، آقا فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں اور بندہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے لگانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ تو جب رحمت کے فرشتے ہی ہم سے دور چلے گئے پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر بیماریوں سے گھبراتا ہے، پریشانیوں سے گھبراتا ہے اور پھر بھاگتا ہے عاملوں کے پاس، باپوں کے پاس بھی بھاگتا ہے اور آگے سے باپے بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، باپوں کے پاس بندہ جاتا ہے، بابا کہتا ہے اچھا کیا جلدی آ گیا، اگر تھوڑی سی دیر کرتا نا وہ تعویذ جلدی ہی والے تھے اور تیرا گھاٹا ہو جانا تھا، تیرا نقصان ہو جانا تھا۔ اور بندہ خدا کو جو تعویذ گھاٹے والے تھے، وہ جو تعویذ نفرتوں والے تھے، وہ تعویذ جھوٹ کے تعویذ تھے اور کوئی تعویذ نہیں۔ ہم بھی بڑے سہنے ہیں، ہم گھبرا کر بھاگتے ہیں باپوں کے پاس کہ بابا جی یہ مسئلہ ہو گیا تو تعویذ دو اللہ برکت دے، اور اللہ کے بندوں جھوٹ بول کر برکتوں کے دروازے تو ہم نے خود بند کر رکھے ہیں، جھوٹ بول کر اللہ کی رحمت کو دور ہم نے خود کر رکھا ہے اور پھر باپوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں اگر ابھی نہ آتے میرے اوپر بڑے سخت جنات چھوڑے ہوئے تھے، اگر تو نہ آتا جنات نے کام کر جانا تھا۔ میرے بھائی وہ جنات اصل میں جھوٹ کے جنات ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑے، دیکھتے برکت گھر میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اسی بات پر ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے نا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھر میں لڑائی جھگڑے، بیوی بچے ناراض ہو گئے، دوستوں کی بیٹھک سے اٹھا دیا گیا، کاروبار نہیں چل رہا، بندے کے اوپر بیماری آ رہی، سب سے پہلی سوچ ہماری پتہ کیا آتی ہے؟ لگتا ہے کسی نے تعویذ کروا دی۔ بھائی تعویذ نہیں کروا دیجیے، ہم نے اللہ کی رحمتوں کو دور کر رکھا ہے مجھ سے، ہم نے جھوٹ بول کر وہ جو اللہ کی رحمت ہمارے پاس آنی تھی اور آ کر ہماری مصیبتوں کو دور کرنا تھا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنا تھا، اس رحمت کے لیے دروازے ہی بند ہیں۔ جب دروازے بند ہیں تو رحمت اندر کیسے آئے گی؟ اور جب رحمت آئے گی نہیں تو مصیبتیں دور کہاں سے ہوں گی؟ تو آئیے میں دعوت دیتا ہوں آج کے جمعے سے یہ نیت لے کر اٹھے۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی ایسا موضوع آپ کی خدمت میں لاؤں کہ معاشرے کے اندر وہ برائی ہو، اس برائی سے ہم بچ جائیں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے منافقت کے بارے میں چند باتیں سنی کہ منافق کون بندہ ہوتا ہے، اور آج کے جمعے میں ہم جھوٹ کے متعلق سن رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ہر مذہب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کی ایسی لت پڑی ہے گویا کہ جھوٹ بولے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ آپ غور کریں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ گال چھیلنے والا عذاب دے دیا گیا، ہلکا سا کٹ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور گال عام انسان نہیں چلے گا، اللہ فرشتوں کو مقرر فرمائے گا کہ دنیا میں یہ جھوٹ بولتا تھا جس کو قیامت میں اس جھوٹ بولنے کی سزا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے اور جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا سنو، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا کذاب سب سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کریں، میں اگر دنیا میں ہم کسی کو کہے اور چھٹیا اور منافقہ اور کافرہ، تیرے اندر کوئی مان نشائی کوئی نہیں، کتنا غصہ آئے گا، لیکن اس بات پر ہمیں حیرت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا بندہ لکھا جا رہا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ حدیث میں نے بیان کی، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی منہ پر آ کر 5 بندوں کے سامنے ہمیں کہ تو نے بڑا جھوٹا ہے، تیرے بندہ جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں اس بندہ پر غصہ آ جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا گیا، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں لکھا گیا یہ کذاب ہے، اور کذاب کا مطلب بہت بڑے جھوٹ بولنے والا، لیکن ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ وہی آج کے اس جمعے کے بیان سے دل دے کر
ہمیں لیکن مجھے اور آپ کو پہل کرنی پڑے گی. موٹی سی مثال دوں, جیسے علاقے محلے کو صاف ستھرا رکھنے میں ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے. بڑی پرانی مثال ہے, آپ لوگوں نے بڑی سنی ہوگی. ایک بادشاہ نے اعلان کیا, کنواں کھدوایا, دودھ کی تنگی ہو گئی. کنواں کھدوایا, اعلان یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کنویں کے اندر جس سے جتنا ممکن ہو دودھ ڈال دیں تاکہ صبح ہو کر پورے علاقے کو تقسیم کیا جائے. اب جب صبح ہوئی دیکھا تو سارے کا سارا کنواں پانی سے بھرا ہوا تھا. کیوں؟ ہر ایک بندے نے یہ سوچ کر پانی ڈال دیا کہ میں ہی پانی ڈال رہے, باقی تو سارے نے دودھ ہی پایا ہونا, میرا پتا لگے. تو آج بھی معاشرے میں بندہ کہے میں کیوں کروں, میں ہی کیوں کروں. بھائی تو پہل کرنا, اگر تو پہل کرے گا اللہ تیری پہل کی برکت سے راستے کو آسان کر دے گا. جیسے محلے کو صاف کرنا ہو, بندہ کہتا ہے جی میں تو ایک ہی شام کو سکنا باہر پڑے گا, باقی نے پورا مزہ سمجھا, پورے مزے میں دیکھنا ٹھیکا لیا. بھائی آپ کوڑا نہ ڈالیں, کم سے کم ایک شاپر کی کمی تو آئے گی نا, کہ نہیں آئے گی؟ ایک شاپر کی کمی تو آئے گی. وہ ایک شاپر کی کمی لانے والا ہم نے رکھا. آپ یقین کریں, پچھلے دنوں میں یہ بات میں نے کی, جو رب نافرمانیوں کے باوجود, جو رب گناہ کرنے کے باوجود, جو رب جھوٹ بولنے کے باوجود ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا, کیا وہ سچ بولنے کے بعد جو بھوکا سونے دے گا؟ لیکن بس تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. معاشرے کے اندر یہ وہ ناسور ہے جس نے ہمارے رشتوں کو تباہ کر دیا. معاشرے کے اندر یہ وہ ناسور ہے جس نے ہماری محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیا. معاشرے کے اندر یہ وہ ناسور ہے جس نے ہمارے تعلقات کو ختم کر دیا. معاشرے کے اندر یہ وہ ناسور ہے جس نے ہماری آپس کی گیدرنگ کو ختم کر کے رکھ دیا. آج ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ کرے حضور کے ایسے غلام بنے کہ ہمارے چلنے سے پتہ لگے کہ بندہ حضور کا غلام ہے, ہماری گفتگو سے پتہ لگے کہ بندہ حضور کا غلام ہے, ہمارے اخلاق سے پتہ لگے کہ بندہ حضور کا غلام ہے. ہمیں یہ نہ پتہ نہ پڑے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, بلکہ میرا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ میری زندگی کو دیکھ کر دنیا والے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. میری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ میری باتوں کو سن کر دنیا والے خود کہے وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. میرا لوگوں سے ملنے ملانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا والے خود کہے وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. میرا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا والے خود کہے وہ دیکھو. اگر کوئی مصطفیٰ کے غلام کو دیکھنا چاہے تو اس بندے کو دیکھ لو, غلام مصطفیٰ ایسے ہوا کرتے. ابھی بیٹھے بیٹھے ہم اپنے پورے وجود پر غور کریں, کیا ہمارے وجود میں غلامی کی مہک نظر آ رہی ہے؟ نمازیں ہم سے بڑی جاتی ہے جی, مصطفیٰ کے غلام ہے نا. غلامی رسول میں ہمارا میرا نام نظر, غلامی رسول میں موت بھی ذرا بولو, غلامی رسول میں نماز پڑھنا کوئی نہیں کرتا. غلامی رسول میں موت قبول ہے, زکات دینا کوئی نہیں کرتا. غلامی رسول میں موت قبول ہے, ابھی جھوٹ کا متعلق بیان کیا, سچ بولنا کوئی نہیں قبول. غلامی رسول میں موت قبول ہے, ڈنڈیے نہ مارنا کوئی نہیں قبول. غلامی رسول میں موت تو قبول ہے. بھائی دنیا کے اندر مصطفیٰ کی تعلیمات بھی تو قبول کرو. تو آئیے مصطفیٰ کی تعلیمات کو سیکھیں, سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام دن ب دن تنزل کی طرف جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا. تو نیت کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ کا دامن چھوڑ کر سچ کے دامن کو اپنائیں گے اور سچوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو سچائی والے پسند کریں گے. اللہ